ناظرین السلام علیکم۔ شہزادہ اکیڈمی چینل پہ خوش آمدید۔ عزیز ساتھیوں، کافی دنوں کے بعد آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کسی بنا پر نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب انشاءاللہ العزیز آپ کی کلاسز بھی ریگولر ہوا کرے گی اور سب کچھ ایک بہترین انداز میں چلے گا۔ اب جبکہ آپ کے BPSC TRE 4.0 کا نوٹیفیکیشن آنا ہی چاہتا ہے، تو اسی کے مد نظر ہم بھی آپ کے لیے ایک خوشی کا مقام اور باعث مسرت لے کر آئے ہیں، جسے ہم نے بگ اناؤنسمنٹ کا نام دیا ہے، جسے آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ لائیو کلاسز پلس میں فری رہے گا، یعنی ہمارے ان تمام بچے جنہوں نے اپنے کیریئر کو سیٹ کرنا ایک ٹیچر بن کر سوچا ہے، خیال رکھا ہے اور خواب دیکھا ہے، ان کے لیے یہ بیچ ایک سنگ میل ثابت ہوگا اور ان کو اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے، اسے شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ایک بہترین رہے گا۔ تو قبل اس کے کہ ہم اپنے بیچ کی تفصیلات کی طرف جائیں، ہم آپ کے جوش، جذبے اور لگن کو اس شعر کے ساتھ ابھارنا چاہتے ہیں۔ یہ شاعر کہتا ہے: جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ تو کسی کے انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو کسی کے انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ ہم اس کی کچھ تشریح کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی تمام تر شبدوں کی میننگ، اس کے الفاظ کے معنی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پہلے مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے: جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر۔ جمال اور جلال اللہ تعالیٰ کی دو صفت آپ جانتے ہوں گے کہ جمال کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش رہے، جلال جب اللہ تعالیٰ کا غصہ ہو۔ تو یہاں پر جلال سے مراد غصہ نہیں بلکہ جنون ہے۔ آتش کے معنی آگ، برق کے معنی بجلی، سحاب کے معنی بادل۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آگ جب پورے جوش کے ساتھ ہو تو کس طرح پیلا پیلا اور لال لال دکھتا ہے، اسی طرح بجلی جب چمکتی ہے تو آپ دیکھے ہوں گے کہ کس طرح پورا سفید سفید نظر آتا ہے۔ اسی طرح بادل جب چھا جائے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اب بارش تیز ہوگی۔ مراد ان تمام الفاظ سے یہ ہے کہ جس طرح مکمل جلال کے ساتھ یہ چیزیں دکھتی ہے، اسی طرح آپ بھی اپنے لکش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جذبے کو پورا کرنے کے لیے اسی لگن کے ساتھ پڑھائی کیجئے، تیاری کیجئے، تاکہ آپ بھی اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکے۔ یعنی آپ کے اندر بھی وہ دیوانگی، وہ جنون پیدا ہونی چاہیے جو ایک پڑھنے والے بچوں کے اندر ہونا چاہیے، ہوا کرتا ہے۔ تو شاعر پہلے مصرے میں کہا: جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر۔ اجل کے ایک معنی موت کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر معنی وقت ہے۔ اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، یعنی آپ اپنے اندر شباب، جوانی، وہ جوانی پیدا کیجئے، وہ جوانی کی جنون پیدا کیجئے جس سے کہ وقت بھی کانپ اٹھے۔ یعنی آپ جب کامیاب ہو کر لوگوں کے درمیان آئیں، لوگوں کے بیچ آئیں، تو لوگ بھی یہ کہے گزرے کہ ہاں یہ اس کامیابی کے لائق تھا، اور آپ سے مل کر وہ بھی اپنے آپ کو فخر محسوس کرے اور انہیں بھی خوشی حاصل ہو۔ تو یہی کہا: اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ تو کسی کے انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، یعنی آپ کسی اور کے انقلاب، کسی اور کے وجہ سے آئے پھر آپ اس کے انقلاب میں شامل ہو۔ یعنی بہتی گنگا میں ہاتھ مت دھوئیں کہ کوئی اور ہمارے لیے ریولوشن لائے گا پھر ہم اس میں آئیں گے۔ نہیں، آپ سے جو ہو سکے آپ خود ہی انقلاب پیدا کیجئے۔ مراد آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ کو خود ہی اس کو پورا کرنا ہوگا، آپ کے بدلے کوئی بھی اس خواب کو پورا نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے BPSC TRE 4.0 کے ذریعے اپنی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کے لیے یہ بیچ ایک خوش آئند ہے، بہترین ہے، اور آپ کو اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہی ہماری اللہ تعالیٰ سے قوی امید بھی ہے ہمارا، اور ہم یقین بھی رکھتے ہیں۔ تو
چلیے ہم اب اپنے اس کلاس کی طرف چلتے ہیں، اس بیچ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا جو بیچ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہم اس سے پہلے آپ کو ہم بنا فیس کے پڑھا رہے تھے، کچھ ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پر اویلیبل ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ بیچ اب اس لیے لائے ہیں کہ آپ کا جو ایگزام اس سے پہلے ہوا تھا TRE 1، 2 اور 3، تو آپ یاد رکھیے گا کہ TRE 1 کا جو کوشچن تھا یہ بھی ٹھیک ٹھاک لیول کا تھا، 2 کا بھی جو کوشچن تھا یہ تھوڑا سا ماڈریٹ تھا، یعنی تھوڑا آسان تھا، لیکن 3 کا بہت ہی مطلب کٹھن کہیے یا آپ جو بھی کہیے، ٹھیک ٹھاک لیول کا کوشچن تھا۔ اسی لیے آپ کو غفلت میں نہیں رہنا ہے، بلکہ آپ کو تیاری ریگولر کرنی ہوگی۔ عربی کا ایک جملہ ہے، خیر العمل ما داوم علیہ، سب سے بہترین کام وہ ہے جس میں انسان مداومت، دوام، ہمیشگی اختیار کرے۔ یعنی آپ 2 منٹ ہی پڑھیے، 10 منٹ پڑھیے یا 1 گھنٹہ پڑھیے، آپ سے جو ہو سکے پڑھیے، لیکن وہ کام آپ روز کریے، ریگولر کریے، اس میں ناغہ کمپرمائز کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کو کبھی لگے گا کہ ہم یہ فری دے کر ایسے کر رہے ہیں، جی نہیں۔ BPSC نے اس سے پہلے کوشچن کہاں سے پوچھا تھا؟ بحمدہ تعالی ثم بحمدہ تعالی۔ ہم ایک ویڈیو ہمارے چینل پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں سے پوچھا تھا، بلکہ بحمدہ تعالی کون سے پیراگراف سے اٹھایا ہے، یہ بھی ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اسی کے سہارے بیٹھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ BPSC اپنے آنے والے ایگزام میں اور زیادہ ہائی کوشچن اس کے پوچھنے کی سمبھاونا ہے، امکان ہے۔ اس لیے کہ آپ اس سے پہلے BPSC کا ابھی جو AEDO اس کا پیپر آپ دیکھے ہوں گے، اسسٹنٹ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ آفیسر، جس کی ہندی آتی ہے سہایک وکاس پدادھیکاری۔ تو اس کا جو GS کا جو کوشچن تھا آپ دیکھیے گا تو کس لیول کا پوچھا تھا، وہ ایگزامینر امتحان دینے والے کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ ہمارا پیپر کیسا گیا ہوگا، جو پڑھ کے نہیں گئے ہوں گے، کیونکہ بڑھیا لیول کا۔ تو آپ اس کو بھی اگر مائنڈ میں رکھیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کمپٹیشن کتنا ہائی ہے۔ اسی لیے آپ بالکل غفلت میں نہیں رہیے، تھوڑا پڑھیے، روز پڑھیے۔ ابھی آپ کو کم سے کم کیا پڑھیے گا ہم وہ بتا دیں گے، لیکن ایک الگ سے ویڈیو ہم لائیں گے آپ کے سامنے، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ آپ تیاری کیسے کریں، کس چیز پر زیادہ فوکس دیں، کس پر کم دیں، کس طرح آپ اپنی تیاری کو پروان چڑھائیں، یہ بھی۔ لیکن کچھ باتیں ابھی ہم بتا دیے اور کچھ لاسٹ میں بھی بتا دیں گے۔ تو چلیے پہلے ہم اپنے اس بیچ کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ بگ اناؤنسمنٹ اس لیے ہے کہ اب ہمارے تمام بچے جو کہ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اب ہم یہ فری کلاسز ایک دم بہترین انداز میں، جیسا کہ BPSC NCERT سے پوچھتا ہے، ہم NCERT اور جو وہ اپر لیول اپر کلاس کی کتابوں کی طرف جا رہا ہے، ہم ان تمام چیزوں کو کوریج کریں گے۔ آپ بھروسہ رکھیے، آپ کا ایک بھی سوال نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہماری بات آپ اس کو پتھر کی لکیر سمجھیے۔ ہم بھی آپ جتنا فکر مند ہوں گے، اس سے زیادہ ہم فکر مند ہیں کہ آپ کا ایگزام کس طرح آسانی سے جائے اور آپ کس طرح کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بھروسہ رکھیے، آپ کو ہم نا امید نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسے سوالات کرا دیں گے کہ آپ کو بھی دیکھے گا تو آپ بھی مچل اٹھیے گا۔ اسی لیے آپ بھروسہ رکھیے۔ تو چلیے ہم آپ کو پھر سے بتاتے ہیں کہ BPSC TRE 4.0 فور اردو اسٹوڈنٹ، اردو کے طلبہ کے لیے، اردو کے بچوں کے لیے، اردو کی بچیوں کے لیے، سبھی کے لیے ہے کہ آپ تیار ہو جائیے۔ دوستو، ہماری کلاس کی خصوصیت کیا ہوگی کہ آپ کو تو سب سے پہلے YouTube پر فری کلاسز دی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ اتنا ضرور کیجئے گا کہ ہمارے چینل کو، جو کہ شہزادہ اکیڈمی ہے، آپ اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا بھی نہیں بھولیے گا۔ اس میں کنجوسی نہیں کیجیے گا، ہم آپ سے ایسی ہی امید بھی کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ 100% آپ کو فری دیں گے، دوسرا کمپلیٹ BPSC سلیبس کو کوریج اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے گا۔ یعنی اب تک BPSC نے جہاں سے پوچھا ہے، جہاں تک پوچھ سکتا ہے، آپ بھروسہ رکھیے، ہم ان تمام چیزوں کو کرائیں گے۔ اور آپ کو اندازہ کبھی لگانا ہے تو ہماری کچھ کلاسز
ہمارے چینل پر اویلیبل ہے، لیکن اب بورڈ پر انشاءاللہ تعالی جب نوٹیفیکیشن آئے گا، کچھ بھروسہ مطلب کچھ انتظار کیجیے گا، اس کے بعد سے ہم ایک دم کمپلیٹلی شروع کر دیں گے. ایک دم 2 کلاس ہم لیں گے، ایک اردو قواعد کا لیں گے، ایک اردو مضمون کا لیں گے. اردو قواعد کو بھی آپ ہلکے میں نہیں لیجئے گا، کیونکہ بی پی ایس سی اس بار ٹھیک ٹھاک قواعد بھی پوچھے گا. ایسا امکان ہی نہیں، ایسا ہم کو یقین ہے، کیونکہ اس کے پاس اردو قواعد جتنے آسان تھے وہ پوچھے جا چکے. منطق و بلاغت کا کوشچنز پوچھنا باقی ہے، اسی لیے وہ اردو قواعد کو بھی ٹھیک ٹھاک انداز میں پوچھے گا. لیکن آپ بے فکر رہیے گا، ہم آپ کو تمام قواعد، ہمارا جو اپنا قواعد پڑھانے کا انداز ہے، اگر آپ ہمارے انداز کو فالو کیجئے گا، ہم جو بتائیں گے شبدوں کی میننگ، الفاظ کے معنی، اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھے گا تو یقین مانیے اردو قواعد کا ٹینشن تو آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور ایسا دماغ میں چلا جائے گا کہ آپ کو رٹا مارنے کی تو ضرورت نہیں ہوگی. یہ تو آپ لکھ کر لے لیجئے کہ رٹا بالکل نہیں مارنے دیں گے. یہ جو رٹا مارنے کا سسٹم ہے یہ تو نہیں ہوگا. اور اردو مضمون ہے، اس میں کچھ باتیں آئے گی جس کو آپ کو یاد کرنا ہوگا. تو ایک تو یہ کہ آپ کو کمپلیٹ سلیبس، دوسرا اسپیشل بیچ ہے آپ کے لیے. بیسٹ کنٹینٹ کا تو کہنا ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو NCERT تمام جہاں سے وہ پوچھ سکتا ہے، پوچھا ہے، سب کو کوریج کرتے ہوئے اپر کلاس کی کون کون سے چیپٹر کو چھوا ہے، ہم ان تمام چیزوں کو کیپچر کریں گے، آپ کے سامنے لائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ اس میں ایک چیز ہے کہ ہم آپ کو کلاسز فری دیں گے، لیکن کلاس کے لیے PDF بنانا، پھر آپ کو دینے کے لیے ٹائپنگ کرانا، اس میں تھوڑا کاسٹ آئے گا. ہم ابھی ہی کہہ دیتے ہیں تاکہ آپ کل ہو کر یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے وعدے سے مکر گئے. جی نہیں، ہم جو بول دیے وہ پتھر کی لکیر ہے. دھوکہ دہی، جھوٹی تسلی دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے. آپ میں سے ابھی بھی کچھ بھی پوچھے گا تو ہم وہی بتائیں گے جو آتھینٹک ہوگا، جو ایک دم ایکوریٹ ہوگا، صحیح ہوگا، درست ہوگا، وہی ہم بتائیں گے. جھوٹی تسلی اور جھوٹے ویوز کے چکر میں ہم نہ تو ویڈیو بناتے ہیں، نہ ہی ہم کو ان سب چیزوں کا تقاضا رہتا ہے. جھوٹ پھیلانا کوئی مطلب عقل مندی کا کام نہیں ہے. تو یہ کہ آپ اگر نوٹس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو اس کی ہم فی رکھیں گے. آپ بے فکر رہیے، آپ کو جو فی رہے گی ہماری ایک دم معمولی رہے گی، جس سے کہ تمام بچہ دے سکے. اور اس میں بھی وہ بچے جس کو نہیں دینا چاہیں یا ان کے لیے یہ معمولی فی ہم بول رہے ہیں تو آپ اتنے سمجھیے گا جس میں کہ آپ کو سب کو سہولت سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ بی پی ایس سی کی کلاسز ہے، آپ کو معمولی فی میں ہم کرائیں گے. جب آپ نوٹس لیجئے گا تو نوٹس میں چونکہ ٹائپنگ کرانے اس میں تھوڑا کاسٹ آئے گا، اس لیے آپ تھوڑی میری رعایت کیجئے گا. اور اگر کوئی ساتھی، کوئی بچے ہمارے نہ دے پائے تو آپ بے فکر رہیے گا، ہم ان کو فری میں اویلیبل کرا دیں گے. ان کو کچھ بھی دینے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. تو اس کے لیے آپ تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا. اور ویڈیو کے نیچے میں ہم ٹیلی گرام لنک بھی دیں گے، واٹس ایپ لنک بھی ہوگا، ہمارے ان دونوں لنک سے جڑ جائیے گا. سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا. اس کے بعد جو بچے نوٹس لیں گے ہم ان کا ایک گروپ بنا دیں گے، اور آپ ریگولر پریکٹس، اس کا بالکل بھی ٹینشن نہیں لیجئے گا، کیونکہ ہم ایک سیشن بھی رکھیں گے ہفتے میں. ایسے کوشچن تو ہم کرائیں گے ہی، پریکٹس ہر چیز کرائیں گے. ایک سیشن، ڈاؤٹ سیشن یا آپسی تبادلہ خیال کہیے یا سوال و جواب کا سیشن کہیے، جو بھی کہنا ہو کہیے، ہفتے کے ایک دن مقرر رہے گا جس میں آپ کسی بھی طرح کے سوالات آپ بے جھجک کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی بے فکر رہیے گا. نیز آپ سے آخر میں یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ہم اتنا پڑھا رہے ہیں آپ اس پر بھروسہ نہیں کیجیے گا. ہم آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ سیلف اسٹڈی یعنی خود سے جو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا جسے کہتے، آپ وہ جاری رکھیے گا. اب یہ سوال آتا ہے کہ آپ کیا پڑھیں، یہی کوشچن آتا ہے. تو آپ یاد رکھیے گا، آپ کے پاس میٹرک انٹر اردو کی جو بھی کتابیں آپ کے پاس اویلیبل آسانی سے ہو جائے، جو بھی کتاب آپ کے پاس اویلیبل ہو جائے، یا گریجویشن کی اردو کے شعری اصناف کے اوپر، یا آپ کے پاس MA وغیرہ، یعنی آپ کے پاس جو بھی کتاب اویلیبل ہو آپ اس کو مطالعہ میں رکھیے. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایگزامینر جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو شبدوں سے کھیل سکتا ہے. TRA 3 کا جو کوشچن، جو ایگزام کینسل ہوا تھا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کے کوشچنز کو.
کہ وہ کوشچنس الفاظ کے معنی سے اٹھائے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کو صرف سوال و جواب نہیں پڑھنا ہے، آپ کو کتابوں کی ریڈنگ ڈالنی ہوگی، آپ کو لائن بائی لائن کتاب پڑھنا پڑے گا، تب جا کے آپ لفظوں کے معانی کو یاد رکھ سکیں گے۔ اسی لیے آپ کے پاس جو بھی کتاب اویلیبل آسانی سے ہو جائے آپ اس کو مطالعے میں رکھیے۔ کتاب کے ساتھ ہم ایک چیز کہیں گے کہ اگر آپ کو اویلیبل ہو جائے اخبار، کیا اردو اخبار اگر آپ کو اویلیبل ہو جائے تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، ضرور بھی ضرور آپ اخبار پڑھیے۔ اس سے آپ کی اردو پہ پکڑ مضبوط ہو جائے گی اور آپ کی اردو کی سمجھ بھی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ صرف کلاسز پر نربھر نہیں رہیے گا، منحصر نہیں رہیے گا، بلکہ کلاسز کے ساتھ ساتھ آپ ان دو چیزوں کو فالو کیجئے گا۔ لیکن آپ بے فکر رہیے کہ ہم آپ کی تیاری ایسی کرائیں گے انشاءاللہ تعالی جیسے کہ آپ نے اب تک سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف ہم زبان نہیں، آپ بھروسہ رکھیے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے کسی بھی وعدہ کو نہیں توڑیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ سے یہی گزارش رہے گی کہ آپ ہمارے چینل کو بھر بھر کر شیئر ضرور کیجئے گا، نیز سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیے گا۔ تو دوستو، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا لکش کیا ہے؟ آپ کی سفلتا۔ آپ کامیاب ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس جائیں، کم از کم آپ ان لوگوں کے لیے ضرور پڑھیے جو آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو خوشی کا موقع بالکل بھی نہیں دیجیے جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کے ناکامی کے، اور آپ ہیں کہ آپ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے مؤدبانہ بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے غفلت کے چادر کو اکھاڑ پھینکیے، اور آپ نے جو خواب دیکھا ہے، آپ اپنے والدین کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیجئے۔ یقین مانیے آپ کی نوکری آپ کے لیے ہی صرف نہیں ہوتی، بلکہ آپ سے جڑے تمام رشتہ داروں کے لیے، تمام رشتوں کے لیے ایک سنگ میل ہی نہیں، بلکہ ان کے خوشی ہی نہیں، بلکہ وہ آپ کو اس لائق دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ نہ جانے آپ کے لیے کن کن لوگوں نے کن کن طریقے سے دعائیں مانگی ہے۔ اس لیے آپ ان نوکریوں کو ہلکے میں نہیں لیجئے، پڑھیے، خوب پڑھیے، تب تک پڑھیے جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے اور آپ کی تاریخ نہیں لکھی جاتی۔ اور یہ کہ اب یہ کہ کوسچنز کلاسز کب سے شروع ہوگی، تھوڑا سا آپ سمجھ دیجئے گا، نوٹیفیکیشن آنے دیجئے۔ آپ کا کوئی اتنا بڑا سلیبس نہیں ہے جس سے کہ آپ سالوں بھر پڑھیے، نہیں، اتنا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے نوٹیفیکیشن آنے دیجئے۔ ہم آپ کے نوٹیفیکیشن آنے کے جسٹ بعد آپ کو کلاسز شروع کر دیں گے۔ اس سے پہلے بہت سے سوالات بچے کے آتے ہیں کہ 1 to 5 کے ٹیچر ہیں، تو اس کے لیے ہم اردو کی تیاری کیسے کریں؟ اس سب کے لیے پڑھنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ہم اس کی ایک دم شارٹ ویڈیو بھی لے کر آئیں گے۔ اس لیے آپ ان چیزوں کی بے فکر رہیے، نیز کہ آپ ساتھ مل کر کریں گے BPSC پار، یعنی ہم سب ایک ساتھ مل کر اس کی مکمل تیاری کریں گے۔ تو یہی کچھ چند باتیں تھی آپ کے لیے کہ آپ کو اس کے لیے ہمارے چینل شہزادہ اکیڈمی آپ نہیں بھولیے گا۔ شہزادہ اکیڈمی، شہزادہ اکیڈمی کہاں پر لکھ دیں؟ شہزادہ اکیڈمی اردو میں لکھ دیتے ہیں، شہزادہ اکیڈمی، انگلش میں بھی لکھ دیتے ہیں شہزادہ اکیڈمی، یہیں پر لکھ دیتے ہیں SHAHZADA اکیڈمی، ACADAMY۔ تو شہزادہ اکیڈمی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو، یہ رہی ہماری چند باتیں۔ اب کوشچن کیسے آئے گا کٹھن، تو ہم تو اس پر بھی بات کر لیے۔ آپ کو اس کے لیے کیا کرنا تھا تو ہم بتا دیے کہ کتاب یا پھر اخبار آپ پڑھیے گا، نیز آپ کے جذبے کو اور آپ کے جذبے کی ترجمانی اس شعر کے ساتھ ہم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے شوق کو پروان چڑھایا جا سکے، آپ کے جذبے کو ترقی دیا جا سکے۔ شاعر کہتا ہے، ہم آپ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، لگ چکی ہے طلب منزل کی، یعنی اب منزل پانے کی ہم نے ٹھان لی ہے۔ لگ چکی ہے طلب منزل کی، خود کو آگ میں جھونک لیں گے۔ ٹھوکریں کہتی ہیں کہ مارا جائے گا، آپ نے ٹھوکر کھایا ہوگا، کسی سے کچھ نامناسب الفاظ سنے ہوں گے، کسی کے تانے سنے ہوں گے رشتہ دار اپنوں کے، تو یہی ٹھوکر لگی ہوگی، کبھی پیسے کی، کبھی دقت، ہر طرح کی دقت آتی رہتی ہے لائف میں۔
اس سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھوکریں کہتی ہیں کہ مارا جائے گا، حوصلے کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے، جو ہوگا سو ہوگا۔ لیکن اب جب کہ کچھ بننے کا اور کچھ کر گزرنے کا ٹھان لیا ہے تو اب اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور آپ کو ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے اگر ٹھان لیا ہے کہ ہم کو ٹیچر بننا ہے تو آپ ہماری ان چند باتوں کو فالو کیجئے گا، اور ہم جو جو باتیں کلاسز میں کہا کریں گے آپ ان کو فالو کیجئے گا۔ یقین مانیے آپ کے لیے راہ آسان ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ رہی ہماری چند باتیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ کاوش محنت آپ کو پسند ہو اور اس طرح اچھا لگ رہا ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک، اپنے دوستوں کو شیئر اور سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیے گا۔ نیز ہمارے جب بھی کلاسز ہوں اور کلاسز کے اپڈیٹ کے لیے آپ کو ویسے بھی سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور لائیو سیشن جو ہم ہفتے میں رکھیں گے اس میں بھی جڑنا نہیں بھولیے گا۔ تو دوستو، دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں کلاس میں۔ فقط والسلام، آپ کا بھائی شہزادہ انتخاب۔